السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 1977 1977۔ اس روایت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے، یعنی اپنے بال اور ناخن کو صاف کرنے اور ناخن کاٹنے، بال صاف کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، خاص طور سے ہم حنفی لوگ ہیں، اس لیے ہمارے چینل پر آپ کو احناف کے مسائل ہی بیان کیے جائیں گے، چونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہیں۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ فرمایا ہے، احناف علماء نے، کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اب یہاں دونوں صورتیں ہیں، یا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو، قربانی واجب ہے اس لیے قربانی کرنے کا اس کا ارادہ ہے، یا قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن ویسے ہی نفلی قربانی چونکہ کافی فضیلت ہے اس کے دل میں یہ تمنا جاگی کہ میں قربانی کروں، قربانی کرنے کا اس کا ارادہ ہے، چاہے نفل قربانی ہو یا چاہے واجب قربانی ہو۔ اگر قربانی کا ارادہ ہے تو یہ استحبابی حکم ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو کاٹنے سے بچے، چاہے وہ سر کے بال ہوں، چاہے زیر ناف بال ہوں، بغل کے بال ہوں یا ناخن ہوں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور جب تک قربانی اس کی ہو نہ جاوے، 10 تاریخ کو قربانی ہو تو قربانی کے بعد، 11 کو قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی، یا 12 کو کرنا چاہتا ہے تو ادھر جانور ذبح کر دے، قربانی ہو جاوے، اس کے بعد پھر وہ ناخن کاٹ لے اور بال صاف کر لے، جو کرنا ہے کر لے، بال کٹوا لے، جو بھی اس کی مرضی ہو۔ یہ حکم استحبابی ہے۔ قربانی واجب ہو یا نفل، دونوں صورتوں میں یہ حکم ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ حکم استحبابی ہے، واجب نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے کے باوجود اگر وہ ناخن کاٹ لیتا ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد، یا بال کٹوا لیتا ہے، جو بھی زیر ناف وغیرہ ہے ساری اس کی صفائی کر لیتا ہے، تب بھی اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس کی قربانی بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔ ابھی ہوگا کیا کہ جیسے ہی یعنی عید الاضحیٰ کا جو چاند ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، لوگوں کے فون آنا شروع ہو جائیں گے، میسج آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہم کٹوا سکتے ہیں، نہیں کٹوا سکتے۔ بھائیوں، یہ حکم مستحب ہے، استحباب کے قبیل سے ہے، بچیں گے تو بہت اچھا ہے، ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر ہم ناخن کاٹ لیں گے، سر کے بال کاٹ لیں گے، زیر ناف بال صاف کر لیں گے، تب بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ 40 دن ہو گئے ناخن کاٹے ہوئے، زیر ناف بال صاف کیے ہوئے، بغل کے بال صاف کیے ہوئے، اب اتنے میں ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور اس کا قربانی کا ارادہ تھا، تو اب اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ کیا کرے، ناخن کاٹ لے، وہ اپنے بال صاف کر لے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب زیر ناف بال ہوں، بغل کے بال ہوں یا ناخن ہوں، ان کو تو کاٹنا ضروری ہے، 40 دن سے زیادہ ان کو نہ کاٹنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ جو آپ کو حکم بتایا جا رہا ہے استحباب کا، یہ اس کے لیے ہے جو نارمل حالت میں ہے، ابھی 40 دن نہیں ہوئے ہیں، اس کے لیے ہے۔ دو بات ہوئی۔ تیسری بات، یہ جو ناخن کاٹنے یعنی نہ کاٹنے کا حکم ہے یا بالوں کو نہ صاف کرنے کا حکم ہے، یہ اس کی حکمت کیا ہے، کیا اس کا فائدہ ہے، شریعت کی اس میں مصلحت کیا ہے؟ اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 2 مصلحتیں ہیں اس میں شریعت کی۔ ایک تو حاجیوں کی مشابہت، چونکہ حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے تو احرام باندھ لینے کے بعد اس کے لیے ساری پابندیاں ہو جاتی ہیں، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر رہ کر ہم حاجیوں کی مشابہت اختیار کریں گے تاکہ اللہ کی جو بارش رحمت کی ان حاجیوں پر پڑے گی، اس کے کچھ چھینٹیں ہم پر بھی آ جائیں۔ ایک دوسرا فائدہ اور دوسری حکمت اور مصلحت علماء یہ بیان کرتے ہیں یہ پابندی کے بارے میں کہ یہ جو ہم جانور قربان کر رہے ہیں اللہ کے لیے، ہماری جانوں کا فدیہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے، لیکن اللہ کے کرم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر قربان جائیں کہ اللہ نے ہماری جان کا فدیہ ہم کو کہا کہ بے تم ایک جانور ذبح کر دو ہمارے لیے، تو چونکہ یہ جانور ہماری جان کا فدیہ ہے، اور جب جانور قربانی کے لیے ہم طے کر دیتے ہیں، خرید لاتے ہیں اس نیت سے، تو اب اس سے نفع اٹھانا درست نہیں ہے۔
اس کے بالوں سے، اس کے دودھ سے وغیرہ وغیرہ، ایک مستقل یہ مسئلہ ہے۔ تو چونکہ وہ ہماری جان کا چونکہ فدیہ ہے، تو جس طرح ہم اس کے اعضاء سے نفع نہیں اٹھا سکتے، اسی طریقے سے ہم اپنے ناخن، اپنے بالوں کے بارے میں بھی پابندی اختیار کریں۔ یہ بھی ایک حکمت ہے علماء نے جو بیان کی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک استحبابی حکم ہے، اس پر عمل کریں گے تو بہت اچھا ہے، اگر عمل نہیں بھی کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اللہ ہم کو شریعت کی باتیں اسی طرح اور سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔